برادران اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کی دشمنی ازل ہی سے اہل باطل نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور وہ اس کو اپنا جینا اور مرنا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام اور اہل اسلام کا بال بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ بہرحال باطل نئی نئی تدبیروں اور جالوں سے اہل اسلام کے خلاف سازش کرنے میں دن رات مگن ہے، مگر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حق والوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قیامت تک بقا ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ایک روایت میں ان کی نشانی بیان کر دی کہ وہ جماعت حق پر قتال اور جہاد کرتی رہے گی۔ میں بڑی سوچ بچار سے ملت رضویہ کے افراد سے کہوں گا کہ اس وقت حق پر قتال کرتی ہوئی تمہاری جماعت تو درکنار ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا، جبکہ دوسری طرف بحمد اللہ تعالیٰ کئی جماعتیں جہاد میں مصروف ہیں، جو کفر کے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مقابلے میں مصروف ہیں۔ بہرحال حسام الحرمین کے چاہنے اور ماننے والوں کے رد میں علماء مشائخ اور اکابرین نے کئی کتب لکھی ہیں۔ ان میں سے چند کتب یہ ہیں: المہند علی المفند، الشہاب الثاقب، حسام الحرمین اور عقائد علماء دیوبند، فیصلہ کن مناظرہ، انکشاف حق، یہ ایک بریلوی عالم نے لکھی ہے اور احمد رضا کی تردید میں کمال کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر اربعہ، شیوخ اربعہ، حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی، خلیل الملت والدین فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری مدفون بجنت البقیع مدینہ منورہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے نام لے کر اس بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین میں کافر کہا گیا، حالانکہ یہ سب کے سب اولیاء اللہ اور علماء زمانہ تھے۔ ان کی ولایت اور عظمت کی تحفظ کی بات کرنا سعادت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ان شیوخ اربعہ کا دفاع کرنا اولیاء اللہ کا دفاع ہے جو عین سنت خدا ہے، اور ان سے دشمنی کرنا بدبختی اور کار شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کیسے ہوتا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ مولوی احمد رضا خان نے اپنی کتاب حسام الحرمین میں ان اکابر اربعہ کے متعلق لکھا ہے: یہ سب کے سب طائفے کافر اور مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اس فتوے میں خود کیسے پھنستے ہیں۔ انوار مظہریہ، جس میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کی تقریر بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب اپنے دوست مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی اور محبت کو برقرار رکھ دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب خود لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تکفیر سے انکار کر دیا تھا تو آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی۔ اب مولانا عبدالباری فرنگی محلی پر حسام الحرمین کے فتوے کی روح سے ان پر بھی کفر کا فتویٰ آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا۔
حسام الحرمین کے فتوے سے انکار کیا، اور حسام الحرمین کے فتوے سے انکار کرنے کی وجہ سے حسام الحرمین والا فتویٰ ان پر بھی لگنا چاہیے تھا، مگر فاضل بریلوی نے وہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں لکھا تھا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے تو وہ خود بھی کافر ہے، یہ فتویٰ مولانا عبد الباری پر نہیں لگایا، بلکہ ان کے ساتھ دوستی اور محبت کو برقرار رکھا۔ اور یہ اصول بھی بریلویوں کے گھر سے مد نظر رہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو فاضل بریلوی اس کفر کے دندل میں خود پھنس گئے، اور حسام الحرمین کا منکر بھی خود ہی ہو گیا۔ دنیا رضا خانیت میں کسے جرت ہے کہ وہ فاضل بریلوی کو اس کفر کی دلدل سے نکال سکے؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ فاضل بریلوی اپنے فتوے کے مطابق ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فاضل بریلوی نے یہ خدا کی دشمنی مول لی، حالانکہ ان اولیاء سے عداوت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ادھر انگریز کے دیے ہوئے پیسے کا کمال تھا کہ خدا اور رسول سے دشمنی کر لی۔ اللہ